ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ڈالر کا ایک بڑا تعلق بتایا جاتا رہا ہے. جو بھی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے 16 مہینے میں جو دقتیں ہوئیں پریشانیاں ہوئیں, تو ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ کے جاتے ہی جو ہے وہ ڈالر سٹیبل ہو گیا. آپ نے ہمارے انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈالر کی اسمگلنگ کو نہیں روکا جا رہا, تو اس وقت وہ نہیں روکا گیا, کیا اب اس کو روک لیا گیا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کے خلاف سازش تھی یا آپ ناکام ہوئے واقعی ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کی لائبریری میں ساری میٹنگز موجود ہوں گی. میں نے ایجنسیز کو بھی بلایا. دیکھیں, جب میں نے آتے ہی کہا تھا کہ اس کا 200 کو جو اس کا فیئر ریٹ ہے ڈالر کا, اور آپ نے دیکھا کہ قریباً 15 اکتوبر تک وہ 217 پہ آ گیا تھا. میں جو ہی واشنگٹن جاتا ہوں تو وہ ایک ٹرن لیتا ہے, پتہ نہیں کون سے وہ چھپے ہاتھ تھے اور اسپیکولیٹرز تھے, اور اس وقت جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو کہ ریٹ ہمارا ہو اس کے قریب ہونا چاہیے, وہ 198 تھا, 198 کے قریب تھا. جو اسمگلنگ کے اوپر ہم نے میٹنگز کی اور ہم نے کافی اس وقت ایکشنز لیے. اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھیں, اس میں FBI بھی تھا, اس میں انٹیریئر منسٹری بھی تھی, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے, اور ہم اس کو اور بارڈر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی تھیں, تو ہم اس کو کرتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اب بھی جو امپرومنٹ ہو رہی ہے, یہ بالکل میں نے لندن سے بیان دیا تھا سپٹمبر میں کہ پاکستان کی اکانومی اور روپے کو چند سپیکولیٹرز کے ہاتھوں نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ اس کو ہوسٹیج نہیں ہم بننے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ کنٹینیوٹی ہے میرے سوچ کی, وہ کام کر رہی ہے. اس وقت آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ روپیہ اپنے ریر کی طرف جا رہا ہے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی طرف جا رہا ہے, اور گریجول جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 98-99 میں بھی یہی ہوا تھا, 69 سے 52 پہ گریجولی آیا تھا. یہ 2013-14 میں بھی پنڈی کے ایک سیاستدان نے اس کو چیلنج کیا تھا, 114 میں اوپن مارکیٹ میں تھا, تو یہ 100 پہ واپس آیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, تو میں ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کے آنے کے بعد بھی اس پہ فرق پڑا, مگر جو آپ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک پرانے یعنی نئے آرمی چیف سے پہلے یعنی سابقہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کچھ چیزیں جو تھیں وہ آپ کے مطابق نہیں ہو رہی تھی, جس کا خواجہ آصف صاحب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ اور گیم تھی جو کہ چل رہی تھی. اور دیکھیں بلیم گیم میں آسما ہم پڑھیں گے تو کیا ملے گا ہمیں. یہ بہت کچھ ہے, یہ ڈومیسٹک بھی ہے, یہ گلوبل بھی ہے, بہت کچھ ہے. ملک کے لیے, قوم کے لیے جب ایسی ذمہ داریاں آتی ہیں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. بہت کچھ سینے میں دفن, آج تک کئی دہائیوں کی چیزیں سینے میں دفن ہیں کہ کیا باتیں ہوتی ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں, کیا وش لسٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں ملک کی آبویسلی انٹرسٹ میں نہیں ہوتی, لیکن اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے تو اس میں یہ چیزیں ریکارڈ ضرور ہو سکتی ہیں. تو یہ جو کام ہوا ہے اس میں ٹائم لگا ہے, لیکن الحمدللہ یہ کام اسی طرح ہوا ہے جیسے یہ 2 دفعہ پہلے ہوا تھا, 98-99 اور 2013-14 میں, اور اسی طرح ہونا چاہیے. یہ بھی ہو رہی ہے کہ SIFC آپ نے بعد میں بنائی, اگر پہلے بنا دیتے تو شاید زیادہ جلدی ہو جاتا. اور کیا SIFC جو ہے وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ, ایک سویلین سپریمیسی کے اصول کے خلاف نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ SIFC کے بنانے میں کوئی ڈیلے ہم نے نہیں کی. SIFC کی جو برین سٹارمنگ ہوئی میں اینڈ آف سپٹمبر میں آیا, اس کے بعد شروع ہوئی. اور یہ ایک اس کو بہت جو آپ نے کہا نا کہ کیا یہ سول میں اس طرح, ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی SIFC آپ کی ون ونڈو آپریشن ہے ٹو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انویسٹرز کو. یہ اس کا مین کام ہے, جو کہ ہمارے سسٹم میں انفارچونیٹلی بورڈ آف انویسٹمنٹ نہیں کر سکا آج تک. یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو شروع آپ نے یاد ہوگا 92-93 میں اس کا ون آف دی فاؤنڈر تھا, چیف ایگزیکٹو تھا. تو یہ بورڈ جو ہے اس کو جو فیسیلیٹیشن کا کام ہے, دیکھیں آپ کا انویسٹر جو ہے نا وہ 50 جگہ پہ دھکے کھا کے اور پھر واپس اس ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوگا. یا تو اس کو بہت آسمان کی ریٹرنز ملیں, اسٹیبل کرنسی ہو, تو پھر وہ پھر بھی وہ پروفٹ جو ہے یا وہ جو فائنینشیل گینز لائکلی ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں ادارے سب مل کے پاکستان اپنے اپنے ڈومین میں اپنے اپنے ذمہ داریوں کے اندر رہ کے اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو کانٹ بی بیٹر کمبینیشن. اس کا کمبینیشن بنے گا پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کے ساتھ جو ہم نے بنا دیا ہے, اور وہ 60 ملکوں میں بنا ہے. انڈونیشیا ہماری طرح سیریس اکنامک کرائسس میں تھا, وہاں کو جیو پالیٹکس ان کے ساتھ کوئی نہیں کر رہا تھا چند سال پہلے. انہوں نے بھی
یہ اپنا ملک کا سوورن ویلتھ فنڈ بنایا اور ان کے صدر نے ورلڈ بینک میں ان کی جو تھی سی ای او شری ملانی کو لایا اور ان کو فائنانس منسٹر میں جب بنایا میں نے فائنل کر کے ان سے بھی ڈسکس کیا اور مشورہ کیا. جسٹ اگر مجھے کوئی وہ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں, میری زوم میٹنگ ہوئی بڑی لمبی. ایجپٹ نے بھی بنایا جب ایجپٹ کو پرابلم آئی, تو وہ جو ہمارا فنڈ ہے اور یہ جو فیسیلیٹیشن ایک سیٹ اپ ہے, یہ ایک اتنا بہترین کمبینیشن ہے کہ یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا, کیونکہ اس میں ڈے ون میں ہم نے اس پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ میں 2.3 ٹریلین روپیز کے ایسٹ ڈالے ہیں, یعنی کرنٹ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, اور قریباً $8 بلین کے قریب ہے. یہ جب آپ کی مارکیٹ بہتر ہوگی اور آپ کے انشاءاللہ سٹاک مارکیٹ پرفارم کرے گی تو یہ 8 کے شاید $15 بلین پہ چلے جائے. اس کے نیچے سب فنڈ بنیں گے, ایگریکلچر فنڈ بنے گا, اس میں منرل فنڈ بنے گا, اس میں آئی ٹی فنڈ بنے گا. جی